السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے ہم حدیث پڑھیں گے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یحییٰ بن یحییٰ تیممی اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا، ہمیں ابو حواس نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے موسیٰ بن طلحہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس پر میں عمل کروں تو وہ مجھے جنت کے قریب اور آگ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کہ تو اللہ کی بندگی کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے رشتہ داروں سے صلح رحمی کرے۔ جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے ان چیزوں کی پابندی کی جس کا اسے حکم دیا گیا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔ کتنی پیاری حدیث ہے نا۔ آج ہم کو بھی لالچ ہے نا، جنت جائیں گے، ہم جنت کیسے جائیں گے، کتنا آسان کر کے بتایا نا اللہ کے نبی نے ہمیں۔ ایک تو اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ ہم تو روزانہ کلمہ پڑھتے ہیں، روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ بے شک ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اعتبار کبھی کبھی کیا جاتا ہے، ارے اس نے بولا اس لیے ہو گیا، اس نے یہ کیا کام کیا اس لیے ہو گیا۔ کبھی کبھی کوئی درگاہ پہ جاتا ہے تو بولے ان بابا کے پاس گئے تو ایسا ہو گیا، انہوں نے تعویذ بتائی تو اس کے لیے ایسا ہو گیا، انہوں نے یہ عمل بتایا تھا اس کے لیے ایسا۔ یہ بھی ہم شرکی کریں نا، کہیں نہ کہیں ہمارا ادھر ذہن کھلتا ہی نہیں ہے نا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم مورتی پوجا تو نہیں کر رہے، مندر میں تو نہیں جا رہے تو ہم شریک نہیں ٹھہرا۔ نہیں بہنوں، یہ بھی ہمارے غلطی ہی ہے۔ ہم کسی کو بھی کوئی اسباب کو بتا دیتے ہیں نا کہ اس کی یہ کرنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے حکم سے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ ہمارے یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ نے چاہا تو ہوگا، اللہ نے چاہا تو نہیں ہوگا، ہے نا۔ اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں ہوگا۔ کسی کی شادی ہو رہی، کوئی بیمار پڑ رہا ہے، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، ارے اس نے بولا اس نے کیا اس لیے نہیں، اللہ کی مرضی تھی اس لیے وہ ہمارے یہ ہمیشہ یقین ہم رکھیں گے اور ہم ایسے ہی بولیں گے، ہے نا۔ اور دوسرا کیا بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، نماز کی پابندی کرے۔ نماز ہم کیسے پڑھتے تو ہے نماز آخری وقت میں لیزی پنا، ایک دم کنٹالا سے، بہت سستی سے، ارے ابھی تھوڑا ٹائم ہے نا، لاسٹ مومنٹ پہ پڑھ لوں گی نا، ہو جائے گی نا ادا۔ پڑھنے سے مطلب ہے نا، چلو ابھی تھوڑا باہر نکلی ہوں تو قضا ہی کر لوں گی، ساتھ میں ایک ساتھ رات کو پڑھ لوں گی، کچھ کام سے جا رہے ہوں تو بھی شام میں جمع کر کے پڑھ لوں گی۔ نہیں، یہ بھی ہماری سستی کاہلی والی نماز ہوگی نا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے نا نمازوں کی، اللہ کے نہیں، ہم ہمارے لیے ہی پڑھتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ تو ہماری قبول کرنا چاہیے، ایسی نمازیں پڑھنا چاہیے خشوع و خضوع کے ساتھ، اول وقت میں پاکیزگی سے، جیسے اللہ نے کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں سنت طریقے سے، اس طریقے سے ہمیں نماز ادا کرنا ہے نا، تاکہ اللہ کے دربار میں وہ قبول ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر تیسرا کیا حکم ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ دیکھو زکوٰۃ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بہنوں کو تو بہت عادت ہے، ہم کئی روپیہ جمع کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، زیور جمع کرتے ہیں، جمع تو کرتے ہیں، لیکن جب اس کا زکوٰۃ دینے کی بات آتی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں اناکانی کرتے ہیں، ہے نا۔ ہم کہیں نہ کہیں کوتاہی ضرور کرتے ہیں۔ ہمیں کیا جبکہ چاہیے، جب ہمارے پاس کوئی زیور رکھا ہوا ہے اس کو وزن کرائے، اس کو ویٹ کرائے، اگر وہ 1,00,000 کا زیور ہے تو اس کا 2.5% کے حساب سے 2,500 روپیہ اس کی قیمت ہوگی۔ اب اگر ہمارے پاس 5 تولہ یا 10 تولہ ہے تو اس کی رقم کتنی ہو رہی ہے آج کے وزن کے حساب سے، اور اس کا کتنا زکوٰۃ نکل رہا ہے، اس کو ہم وزن کر کے برابر سے ادا کرنے والے بنے۔ اگر ہمارے پاس اتنی رقم رکھی ہوئی ہے تو اس کو ہم برابر سے 2.5% کوئی عالم کو پوچھ کے برابر سے اس کا حق ادا کرنے والے بنے۔ اور ہم سوچتے ہیں کہ ارے ابھی تو 1 سال باقی ہے، 1 سال نہیں ہوا جب دے دوں گی، نہیں، جب ہمارے پاس ہے، جب ہماری استطاعت ہے تو ہم فوراً ادا کرنے والے بنے ہیں نا انشاءاللہ۔ اور سب سے آخر میں کیا بتایا، رشتہ داروں سے صلح رحمی۔ یہ تو ہم کہیں ذہن میں ہمارے آتا ہی نہیں ہے کہ ہمیں جنت میں جانے کے لیے رشتہ داروں سے صلح رحمی بھی بہت ضروری ہے نا۔ رشتہ دار کسی نے کچھ بول دیا، کسی کے منہ سے کچھ نکل گیا ہمارے بارے میں تو بس ہم تو اس کے دروازے پہ جائیں گے ہی نہیں، ہم تو اس سے رشتہ ہی ختم کر دیں گے۔ ایسی ہماری رشتہ داری چلی آج کل، ہے نا۔
جبکہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا بتایا کہ رشتہ داروں سے صلح رحمی کرو. ٹھیک ہے کوئی کچھ بولتا ہے کچھ برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو انسنی کر دو, اگنور کر دو اور ان کے ساتھ میں صلح رحمی کرو. ہو سکتا ہے یہ تمہاری صلح رحمی دیکھ کے ان کے بھی دل میں جذبہ آ جائے کہ میں تو ایسا برتاؤ کرتی ہوں لیکن یہ بہن تو ویسا نہیں کرتی میرے ساتھ میں, صلح رحمی کا معاملہ کرتی ہے, تو اس کے ساتھ میں اس کے بھی دل میں صلح رحمی آ جائے, ہے نا. اس طرح سے درگزر کر کے معاملہ, ہر معاملے کو درگزر کر کے, ہم تو رشتہ دار توڑنے والے نہیں, ہم کو نبھانے والے ہیں نا. اللہ کو کیا ضرورت پڑی یہ سب بتانے کی ہمیں, اللہ کے نبی نے ہمیں سب بتائے. دیکھو نماز روزہ یہ تو سب سمجھتے ہیں, صلح رحمی اس میں کہاں سے آ گئی نا. جو ہم کو حق بتائے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی نے, وہ اللہ نے ہم کو بتایا ہے, نماز پڑھو, فرض جو ادا کرنا ہے, روزہ رکھو, حج کرو, یہ سب تو ہے, لیکن رشتہ داروں سے صلح رحمی بھی ہے جنت میں جانے کے لیے, ہے نا. تو اس کے لیے ہمیں پابندی کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے. نمازوں کی پابندی کرے, اول وقت میں پڑھنے والا بنائے, زکوٰۃ برابر سے ادا کرنے والے بنائے, اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. سب سے پہلا سب سے بڑھ کر اللہ ہے, اللہ کے بعد سب کچھ ہے نا. اور پھر رشتہ داروں سے صلح رحمی کریں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.